बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 मई बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम केसेस के हवाले से। GHQ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की GHQ केस में एक अहम दरख्वास्त थी, 9 मई का मुकदमा है, उससे मुतल्लिक़ तफ़सीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अहम अथॉरिटी ने और अहम तंजीम ने एक अहम कानून को मुस्तरद कर दिया है और साथ ही हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। ये हाल ही में कानून मंजूर हुआ था, उसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ में आपको बताऊंगा कि IG जेल खाना जात और DIG का आपस में तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर गया है, उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सिंध हाई कोर्ट में एक अहम केस था और उसमें अदालत की जानिब से जो एक क्वेश्चन ऑफ लॉ को डिसाइड किया गया है या एक प्रेसिडेंट सेट किया गया है। सिंध हाई कोर्ट ने सेशन अदालत के इस हुक्म को कलअदम करार दिया जिसमें सूबाई हुकूमत को ट्रैफिक हादसे में हलाक होने वाले माँ बेटे के कानूनी वर्सा को दियत अदा करने का हुक्म दिया गया था। माँ बेटे की डेथ हो गई, कानूनी वर्सा को दियत देने का हुक्म दिया सेशन अदालत ने कि जी रियासत और हुकूमत दियत दे, चूँकि अगर ट्रैफिक कवानीन के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा तो ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, और अगर मासूम लोगों की जान चली गई है तो उनके घर वालों का क्या कसूर है, उनको कौन दियत देगा। जब नामालूम है, पता ही नहीं है कि उनका एक्सीडेंट कैसे हुआ है, तो फिर रियासत और हुकूमत देगी। 2023 में प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध ने एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के 2022 के हुक्म के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में अपील दायर की थी, जिसमें एक ड्राइवर को एक खातून और उसके बेटे की मौत के इल्ज़ाम में बरी करते हुए सूबाई हुकूमत को मुतवफ़ीन के वर्सा को दियत अदा करने का हुक्म दिया था। समाअत के आगाज़ पर एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल ने डिवीज़न बेंच के सामने पेश होते हुए कहा कि वो ट्रायल कोर्ट की जानिब से दी जाने वाली बरीयत के खिलाफ अपील नहीं करेंगे, लेकिन इस फैसले में सूबाई हुकूमत को जारी करदा हुक्म के हवाले से अपील की इजाज़त दी जाए, क्योंकि ये कानून की निगाह में काबिल कबूल नहीं है। कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि अगर मुलजिम बरी हो गया तो दियत हुकूमत अदा करे। बेंच के सरबराह जस्टिस ज़फ़र अहमद राजपूत ने रिमाहत की ताज़ीरात पाकिस्तान के शिक 53 के तहत दियत की अदायगी एक ऐसी सज़ा है जिसकी अदायगी सिर्फ मुजरिम को करना होती है, रियासत को नहीं करना होती। दियत वो है जो मुजरिम अदा करता है। कंपनसेशन हो सकती है रियासत को या हुकूमत को कहा जाए, लेकिन दियत सिर्फ वो करेगा जिसने जुर्म किया है। बेंच ने रिमार्क्स में कहा कि ताज़ीरात पाकिस्तान या किसी दूसरे कानून में ऐसी कोई बात नहीं कि अगर मुलज़िम इल्ज़ामात से बरी हो जाता है तो सूबाई हुकूमत मकतूलीन के वर्सा कानूनी वर्सा को दियत की अदायगी की ज़िम्मेदार है। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि मज़कूरा अदालत ने सूबाई हुकूमत को दियत अदा करने की हदायत देकर अपने दायरे कार से तजावुज़ किया है, लिहाजा अदालती हदायत को कलअदम करार दिया जाता है। मुलज़म ड्राइवर मोहम्मद रशीद को 2015 में गुल बहार पुलिस स्टेशन की हदूद में, अब 2015 का वाक़या है, 2022 में अदालत ने कहा कि इनको इस फैमिली को दियत दे दे, और 2025 में 10 साल के बाद अदालत कह रही है नहीं वो तो दियत के हकदार नहीं है। ये मोहम्मद रशीद को 2015 में गुल बहार पुलिस स्टेशन की हदूद में एक मोटरसाइकिल पर सवार मोहम्मद आमिर और उसकी बीवी सहर और उनके बेटे हुज़ैफ़ा को कुचलने के इल्ज़ाम में चार्ज किया गया था। इस हादसे में खातून और उनका बेटा जहां बहक हो गया था, सेशन कोर्ट ने मकतूलीन के कानूनी वर्सा की जानिब से मुलज़िम को मुआफ़ करने के बाद उसको बरी कर दिया था। बेसिकली स्टेटमेंट भी तब दी जाती है कि जब उनको दियत अदा की जाती है और आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की जाती है। और बाज़ औक़ात ये भी होता है कि हादसे के मामलात में आप जानते हैं कि हमारे यहाँ अक्सर लोग अगर कोई हादसा हो जाए और उसमें कसूर ना हो मुलज़िम का, तो उनको कहा जाता है और उनको उस पूरे जो वक़ूआ है या उसके इल्ज़ाम से माफ़ कर दिया जाता है। तो ये हमने हादसात की सूरत में ये भी देखा है। तो अब ये नहीं मालूम या ये नहीं कहा जा सकता कि वो वाकई उनका कोई मामला ऐसा था कि जिसमें उन्होंने कोई आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कर ली थी या अल्लाह वास्ते माफ़ किया था, इसके ऊपर कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प तफसीलात, अशीर बाजवा वो हमेशा कंपैरिजन करते रहते हैं और इस तरह जो उनका वो मवाजना करते रहते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों का। ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर बड़े एक्टिव हैं। अशीर बाजवा ने एक कंपैरिजन किया, एक मवाजना किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया ऑफिशियल का और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सोशल मीडिया का। अब इन दिनों में वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान, अगर हम वर्ड इस्तेमाल करें कि टोटल जो पोस्ट हैं वो नून लीग की जानिब से इस पूरे 3 दिन जो जंगी सूरत हाल थी, नून लीग की जानिब से 184 पोस्ट की गई, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से PTI का जो ऑफिशियल है 641 पोस्ट की गई। ओरिजिनल पोस्ट 123 थी और बाकी रीपोस्ट थी, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 198 थी। टोटल व्यूज़ जो है वो इनके नून लीग के कोई 24 लाख समथिंग थे
اور جبکہ پی ٹی آئی آفیشیل کے نون لیگ کے 2,45,66,776 تھے، 2 کروڑ ہیں نون لیگ کے، اور پی ٹی آئی کے ہیں 5,42,54,758 ویوز ان 3 دنوں کی پوسٹ کے۔ اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں ان کی جانب سے کہ پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان کا لفظ کتنی دفعہ استعمال کیا اپنی پوسٹ میں۔ اس میں یہ سامنے آ رہا ہے کہ پاکستان کا جو نام ہے وہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے وہ 386 بار استعمال کیا گیا، جبکہ نون لیگ کی جانب سے پاکستان کا جو نام ہے وہ 114 دفعہ استعمال کیا گیا۔ ان 3 دنوں میں جنگی صورتحال میں آفیشیل جو سوشل میڈیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا سوشل میڈیا 386 دفعہ پاکستان کا نام یوز کیا، جبکہ نون لیگ نے 114 دفعہ پاکستان کا نام یوز کیا۔ پھر جو زندہ باد کا جو ہے پاکستان زندہ باد کا، پی ٹی آئی آفیشیل کی جانب سے پاکستان زندہ باد کا جو ہے وہ 83 دفعہ کیا گیا ہے، اور نون لیگ کی جانب سے 37 دفعہ کہا گیا ہے۔ بھارت کا، انڈیا کا ذکر کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے 111 دفعہ، اور پی ایم ایل این کی جانب سے 77 دفعہ اس کا ذکر کیا گیا ہے انڈیا کا۔ سب سے بڑی بات مودی کا، جو مودی آج پاگل ہوا تھا اور جھاگ نکل رہی تھی، جس کے پاس کوئی بات کرنے کو تھی نہیں، اور وہ جیسے کسی گاؤں کا کوئی وہ جو تھڑے کا ہوتا ہے بدماش ٹائپ، اس ٹائپ کی دھمکیاں دے رہے تھے، وہ کوئی لگ نہیں رہا تھا کہ وہ کوئی کسی ریاست کا سربراہ ہے۔ خیر، مودی کا نام، وہ مودی جس کا نام نہ ہمارے وزیر اعظم لیں، نہ وزیر اعلیٰ لیں، نہ وزراء لیں، نہ جو سپریم لیڈر ہیں ان کا وہ لے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ان 3 دنوں میں مودی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے 45 دفعہ، اور نون لیگ کے سوشل میڈیا پر صرف 2 دفعہ ٹویٹر کے اوپر استعمال ہوا مودی کا نام، صرف 2 دفعہ مودی کا نام لیا، پاکستان تحریک انصاف نے 45 دفعہ لیا۔ یہ ایک موازنہ کیا تو میں نے چاہا آپ کے ساتھ میں شیئر کروں۔ دوسری طرف ملکی حالات آپ کے سامنے ہیں۔ پارلیمنٹ کا ایک بڑا وفد ملک کے ان حالات جنگی صورتحال میں ایک بڑا وفد چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کی قیادت میں روس پہنچا ہے۔ 11 سینیٹرز ہیں، چیئرمین کے پرسنل سٹاف سمیت 17 افراد سرکاری خرچ پر بیرون ملک گئے ہیں 17 لوگ، جس میں 11 سینیٹرز ہیں اور باقی چیئرمین سینٹ کا ذاتی ملازمین ہیں، اور سرکار کے خرچ پر یہ بیرون ملک گئے ہیں جب جنگی صورتحال ہے۔ وفد میں شامل اپوزیشن لیڈر شبلی فراز سرکاری خرچ پر دورہ روس سے انکار کیا، اور وہ اس وفد میں ہے لیکن وہ پرائیویٹ دورے پہ گئے ہیں، وہ اس وفد کے ساتھ نہیں گئے، وہ وزٹ پہ گئے ہیں لیکن سرکاری دورے پہ نہیں گئے، بلکہ پرائیویٹ طور پر وہ اپنے تئیں اپنا پیسہ بھر کے گئے ہیں۔ جے یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ نے بھی موجودہ حالات میں روس جانے سے انکار کیا۔ کامران مرتضیٰ نے پاک بھارت کشیدگی کے پیش نظر چیئرمین سینٹ سے دورہ ملتوی کرنے کی بھی درخواست کی تھی۔ یہ اس وقت صورتحال ہے کہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے اپوزیشن لیڈر انہوں نے سرکاری خرچ پہ بیرون ملک جانے سے انکار کیا، دوسری طرف حکومتی چیئرمین سینٹ اور 17 لوگوں کے ساتھ پورا وہ سرکاری دورے پہ روس گئے ہوئے ہیں یوسف رضا گیلانی۔ وہیں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں کل ایک اہم کیس کی سماعت ہونے جا رہی ہے، اور وہ کیس ہے نور مقدم قتل کیس۔ 26 ماہ کے بعد سپریم کورٹ میں کل سماعت کے لیے مقرر ہوا، لیکن مجرم ظاہر جعفر کے وکیل کی جانب سے ایک درخواست دائر کی گئی ہے کہ جی مجرم ظاہر جعفر کو جیل میں مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں۔ پہلے بھی انہوں نے سیشن عدالت میں بھی یہ بہانہ بنایا تھا کہ جو ظاہر جعفر ہے وہ ذہنی بیمار ہے، سیشن عدالت میں درخواست خارج ہوئی، پھر ذہنی بیماری کی انہوں نے بات کی ہائی کورٹ میں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہاں درخواست خارج ہوئی، اب پھر میڈیکل گراؤنڈ بنا رہے ہیں، اور سپریم کورٹ میں جب کیس اپیلیں سماعت کے لیے مقرر ہوئیں تو کہا یہ جا رہا ہے کہ ابھی وہ بیمار ہے اور ان کی جو مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں اس کا ٹریٹمنٹ جیل میں چل رہا ہے، اور ساتھ کہا کہ جی ہم نے اس کی میڈیکل عدالت میں جمع کروانے ہیں، تو میڈیکل جمع کروانے کے لیے ہمیں ٹائم دیا جائے، تو اس وجہ سے کیس کو ارجنٹ کیا جائے، بغیر سماعت ارجنٹ کیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے اس میں جو نور مقدم کے والد کی درخواست ہے، جو ظاہر جعفر کے والد اور والدہ کو بری کیا گیا تھا اس بریت کے خلاف ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالت کل اس کے اوپر سماعت کرتی ہے یا نہیں۔ دوسری طرف ہم آ جاتے ہیں جی ایچ کیو حملہ کیس میں ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں ریٹائرڈ میجر ریٹائرڈ طاہر صادق،
انہوں نے ایک درخواست دائر کی تھی امریکہ جانے کی اجازت لینے کے لیے۔ خصوصی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے اس درخواست کو خارج کر دیا ہے۔ پروسیکیوٹر نے کہا کہ میجر طاہر صادق جی ایچ کیو حملہ کے ملزم ہیں، اجازت نہ دی جائے۔ سائل اس سے قبل بیرون ملک گئے اور عدالتی وقت 3 ماہ کے بعد واپس آئے۔ پروسیکیوٹر نے کہا کہ بیرون ملک جانے کے بعد یہ واپس نہیں آئیں گے، پہلے وعدہ پورا نہیں کیا، حالانکہ وہ واپس آ گئے۔ درخواست گزار نے کہا ضروری کاروباری کام میں 2-3 ہفتوں میں واپس آ جاؤں گا۔ اب حالانکہ جی ایچ کیو کیس میں عدالت نے 10 مئی سے 17 مئی تک بغیر کارروائی سماعت ملتوی ہو گئی، باقی جو راولپنڈی کے مقدمات ہیں ان میں چلان نہیں جمع ہوا، لیکن یہاں پر عدالت نے ان کی درخواست کو خارج کر دیا اور انہوں نے کہا آپ بیرون ملک نہیں جا سکتے۔ ابھی صرف فرد جرم ایک مقدمے میں عائد ہوا ہے، باقیوں میں عائد بھی نہیں ہوا، اور عدالت نے کہا نہیں آپ بیرون ملک نہیں جا سکتے۔ یہ صورتحال ہے۔ دوسری طرف میں نے آپ کو بتایا تھا ٹیکس سے متعلق حکومت نے، آصف زرداری نے ایک ترمیمی آرڈیننس جاری کیا تھا، اور جو اس کی سب سے بڑی آرگنائزیشن ہے آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن ایپٹما، اس کی جانب سے ٹیکس ترمیمی آرڈیننس کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ چیئرمین ایپٹما کامران ارشد نے ٹیکس قوانین ترمیمی آرڈیننس کو مسترد کرتے ہوئے ایف بی آر کو بینک اکاؤنٹس کو بند کرنے اور کاروبار میں مداخلت کی اجازت قبول نہ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر بینک اکاؤنٹس کو بند کرنے اور کاروبار بند کرنے کا اختیار ایف بی آر کو دینا ہے تو پھر ہم سے کاروبار نہیں ہوگا۔ ٹیکس آرڈیننس کے ذریعے ایف بی آر کو کسی بھی کاروبار کو بند کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ ٹیکس گزاروں کے پاس عدالتی تحفظ موجود ہوتا ہے، تاہم ایف بی آر افسران کو لامحدود اختیارات دے کر ٹیکس گزاروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ ٹیکس آرڈیننس کے ذریعے معاشی عدم استحکام پیدا ہوگا۔ ٹیکس آرڈیننس کے باعث معاشی سرگرمیاں متاثر ہوں گی۔ ایف بی آر نان فائلرز کی کیٹیگری ختم کرنے کی بجائے ٹیکس گزاروں پر بوجھ ڈال رہا ہے۔ 3 مئی 2025 کو صدر پاکستان نے جو ٹیکس لا ترمیمی آرڈیننس جاری کیا تھا، پوری جو آرگنائزیشن ہے، جو بڑی آرگنائزیشن ہے، سب سے بڑی جو بزنس کے حوالے سے، وہ ہے آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن ایپٹما۔ انہوں نے صدر زرداری کی جانب سے جو ترمیمی آرڈیننس ہے ٹیکس کا، اس کو مسترد کرتے ہوئے فوری طور پر واپس لینے کا مطالبہ کر دیا ہے، اور اتنا جو بڑا ایک ادارہ ہے اس کے مطالبے کو کسی صورت بھی حکومت یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے اوپر عمل درآمد نہ کرے، چونکہ ایک بڑا سرمایہ دار اور سرمایہ کا ادارہ ہے، اور ان کی جانب سے فوری طور پر یہ مطالبہ کیا گیا۔ انہوں نے ان کی اجلاس ہوا، اس اجلاس میں تمام چیزوں کو ڈسکس کیا گیا، سیکشنز کو ڈسکس کیا گیا، ترامیم کو ڈسکس کیا گیا، اور ڈسکس کرنے کے بعد اس کو مسترد کرتے ہوئے واپس لینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔